اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں، اور اگر آپ ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ علمی فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہاں پر صدقہ فطر، جس کو ہم اپنی اصطلاح کے اندر فطرانہ کہتے ہیں، اس کے اوپر کہ صدقہ فطر کیا ہے، یہ کیوں واجب ہوا ہے، کس پر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر انسان کے جو رمضان شریف کے اندر کی گئی کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر جو اس کے آداب کا خیال نہ رکھ سکا، اور رمضان میں کی گئی اس کی بیکار باتیں، فحش گوئی، اور روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب کر دیا تاکہ ان کوتاہیوں، ان کمیوں کا اور ان غلطیوں کا اس سے ازالہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ اس سے تمہاری فحش گوئی، بیکار باتوں کا ازالہ ہو سکے، روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کا ازالہ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور تمہیں پورے روزوں کا اجر و ثواب اس سے مل جائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ مساکین، غریبوں کے کھانا کھلانے کے لیے فرمایا کہ اس وجہ سے تم پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا۔ تو خلاصہ نکلا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ انسان کے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہے گی اس کو پورا کرنے کا ذریعہ، اور غربا، مساکین، فقیر، محتاج جو لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر، صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اگر صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو کہ جو اس کی ضروریات سے زائد ہے، جس کے اندر اس کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی، پھر بھی اس کے پاس کچھ سامان بچا ہے۔ عام ہے اس کے اندر زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس اتنا صاحب حیثیت ہو کہ اس کے پاس مال وافر ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص کے اوپر۔ تیسری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کون کون صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ صدقہ فطر انسان کا اپنی ذات کا واجب ہے۔ نمبر 2، اپنے چھوٹی اولاد جو نابالغ ہو، وہ بچے ہوں یا بچی ہو، ان کا واجب ہے۔ اپنے جو غلام وغیرہ ہیں جو اس کی خدمت کے لیے ہوتے تھے پہلے زمانے کے اندر، آج کل چونکہ خادم ہیں ان کو غلام ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو تو ہم مزدوری، اجرت، تنخواہ دیتے ہیں، تو پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کا۔ اس کے علاوہ انسان کا صدقہ فطر کسی اور کا انسان پر واجب نہیں ہے، البتہ اگر کسی کا ادا کر دے گا تو اس کے لیے استحسان ہے، اس کے لیے ثواب ہے، وہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بیان کر دیا کہ انسان کا اپنا صدقہ فطر واجب ہے، اس کی بڑی اولاد کا واجب نہیں۔ اگر بڑی اولاد کا دے دیں گے والدین تو بہتر ہے، ثواب ہوگا، جائز ہوگا۔ اسی طرح ہم نے بیان کیا کہ انسان کے اوپر صدقہ فطر اپنی چھوٹی اولاد کا ہے، بڑی اولاد کا نہیں بیان کر دیا۔ دوسری بات، انسان کے اوپر صدقہ فطر اپنا ہے، اپنی بیوی کا، زوجہ کا نہیں ہے۔ اگر بیوی کا ادا کر دے گا تو بہتر ہے، اس کے لیے مناسب ہے اور جائز ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اس طرح صدقہ فطر اپنا تو انسان کا واجب ہے، اور اپنے گھر کے رشتہ دار دیگر جو ہیں ان کا انسان کے اوپر واجب نہیں، اگر ادا کر دے گا تو اس کے لیے بہتر اور مناسب ہوگا۔ اسی طرح ہر اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ گویا کہ تیسری چیز کے اندر ہے کہ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے، صدقہ فطر کا وجوب کب ہوتا ہے، اس کا حکم ہمارے اوپر کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھیں کہ صدقہ فطر کا وجوب جو اصل ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد واجب ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق جو ہوتے ہیں، جب وہ طلوع ہو جائے تو اس کے بعد صدقہ فطر کا وجوب کا حکم آتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص صدقہ عید الفطر کے دن طلوع صبح صادق سے پہلے اگر اس دنیا سے رحلت فرما جائے گا، کوئی اسی بندے کا انتقال کرے گا، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس کے بعد کرے گا تو اس پر صدقہ فطر
یعنی صدقہ فطر اس کے بعد ہے، اگر اس تک کوئی زندہ رہا تو اس پر آئے گا، اور اگر اس کے بعد اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ چلا گیا، چونکہ اس وقت تو ابھی وجوب آیا نہیں تھا اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں اگر پہلے ادا کر دے گا تو جائز ہے، لیکن وجوب کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص پیدا ہوگا، کوئی بچہ، تو اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا تو فرمایا کہ اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر کوئی جو لوگ تھے تو فرمایا کہ ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کہا ہے کہ اس سے پہلے دینا دے دیا جائے تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدقہ فطر بعض دفعہ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ خود ہی انسان جو ہوتا ہے وہ ادا کرنا شروع ہوتا ہے، کوئی درمیان رمضان کے، کوئی رمضان کے آخری عشرے میں، کوئی 2-4 دن پہلے ادا کر دیتا ہے، تو کیا وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ وجوب کا حکم وہ تو آ رہا ہے عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد، تو پہلے ادا کیا ہوا ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، چاہے وہ یکم رمضان کو ادا کر دے یا درمیان میں آ کر دے یا آخری عشرے کے اندر کر دے، تب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دے گا تو تب بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی ادا نہیں کیا تو کیا اس سے ساقط ہو جائے گا، اب معاف ہو جائے گا؟ فرمائے نہیں، یہ واجب ہے، اور جو اعمال اور جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوتے ہیں، وہ ویسے معاف نہیں ہوتے۔ اب اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا تو بہتر ہے، چونکہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ فطر یعنی صدقہ فطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے اپنے صدقات جو فطر ہے اس کو ادا کر دیا کرو۔ تو اب اس کے لیے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ فرمایا معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ واجب ہے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو ادا کرے گا۔ تو اس کے اندر ہم نے چند چیزیں بیان کر دیں کہ صدقہ فطر ہے کیا، صدقہ فطر واجب کس پر ہوتا ہے، صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے، انسان کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا اور کس کی طرف سے ادا نہیں کرے گا۔ چند چیزیں اس کے اندر اور ہیں کہ صدقہ فطر ایک چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کا اہل جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمان ہے، کافر اس کا اہل نہیں، تو کافر کے صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کا ادا ہوگا بھی نہیں، چونکہ وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر عاقل و انسان سمجھدار ہے وہ تو ادا کرے، اب خود کوئی عقل مند نہیں ہے، ناسمجھ ہے، تو اس کی طرف سے اس کے جو ماں باپ ہو گئے، یا اگر کسی کی زوجہ ایسی ہے تو اس کا خامد اس کا ادا کرے گا۔ تو اگر کوئی نابالغ اولاد ہے یا ناسمجھ اولاد ہے، دیوانی، پاگل، مجنون، ایسے کسی کی اولاد ہے، یہ بہن بھائی ہیں، تو ان کے جو سرپرست ہوں گے وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے، دینا واجب ہے۔ دیں گے کون؟ جو ان کے عقل مند، ہوشیار، سمجھدار لوگ ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب آخری بات اس میں آ جاتی ہے کہ صدقہ فطر ہم نے دینا کس کو ہے۔ صدقہ فطر لینے کے پہلے تو ہم نے چیزیں بیان کر دی، صدقہ فطر دے گا کون، کس پر واجب ہے۔ آج آخری ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے اس کو لینے کا۔ جیسے صدقات ہم نے زکوٰۃ کے ٹاپک پر بیان کیا تو وہاں ہم نے کیا تھا کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے، تو اب گویا کہ مصارف صدقہ فطر کیا ہے، ہم صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، کون لے سکتے ہیں کون نہیں۔ تو اس کے بارے میں مختصراً بات یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا عشر کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر لینے کا بھی مستحق ہے، مختصراً بات یہی۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو شخص صاحب حیثیت نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یا کسی کے اوپر قرض اتنا آ چکا ہے کہ جس کے پاس بیچارے کے بعد گھر کا سرکر چلانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صدقہ فطر لینے کے مستحق ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو مدارس کے اندر دینا چاہ رہے ہیں، کسی ویلفیئر سوسائٹی کے اندر آپ دینا چاہ رہے ہیں، ان کو مالک بنا کر ان کو دیں گے، اس کے اندر بھی وہی چیز ہوگی کہ نیت کے ساتھ دیا جائے گا اور اگلے دوسرے بندے کو مالک بنا کر دیا جائے گا، مکمل تصرف اس پر اس کو دے دیا جائے گا۔ کوئی چیز عارضی طور پر استعمال کے لیے ہم دیں گے تو وہ صدقہ فطر کے اندر بھی ادا نہیں ہوگی، اس سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، بلکہ من کل الوجوہ تصرف اسی کا کر دیا جائے گا۔ تو کون مستحق ہوگا کہ جو شخص زکوٰۃ کا عشر لینے کا مستحق ہے وہی شخص صدقہ فطر لینے کا بھی مستحق ہے، یعنی جو فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یا کوئی مسافر ہے جس کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں بچا، یا کسی کے اوپر قرض اتنا آ چکا ہے، مدارس ہیں، اس طرح کچھ لوگ ایسے ویلفیئر سوسائٹیاں بنائی ہوتی ہیں، کسی نے فاؤنڈیشن بنائی ہوتی ہے جو نادار لوگوں کا علاج کرتے ہیں،
کہیں پر یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے، کسی لوگوں نے فری ہاسپٹل بنائے ہوتے ہیں، وہاں آپ دوائیاں وغیرہ لے کر ان مریضوں کو دے دیں، تو ایسی جگہوں پر اگر آپ صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ امید ہے صدقہ فطر کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دی، تفصیل تو بہت لمبی ہے اس کے بارے میں جو ایک ویڈیو کے اندر شاید کہ پوری نہ ہو سکتی، تو کوشش ہم نے کی کہ موٹے موٹے مسائل ہم آپ کے اندر بیان کر دیں۔ اس کے اندر 4-5 ٹاپک ہم نے بیان کیے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کی طرف سے انسان کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے اور کس کی طرف سے واجب ہے نہیں ہے، اور آخری بات ہم نے بیان کی ہے کہ صدقہ فطر کون لے گا، کس کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔